دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. طه حروف مقطعات ہیں اور بعض حضرات کی رائے ہے کہ یہ آپ کا نام ہے، اس میں مبارک ہے چونکہ آگے آپ کو مخاطب کیا گیا ہے. دوسرے حضرات نے اس روایت کو ضعیف کہا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ما انزلنا نہیں اتارا ہم نے علیک آپ پر القرآن قرآن پاک لتشقى تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، جو آپ کو وحی کے نزول اور اس کی ذمہ داریوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے. آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے قرآن نہیں اترا. آپ کا کام صرف اس کی دعوت کو پہنچا دینا ہے، پھر کوئی مانے کہ نہ مانے. الا تذکرۃ، مگر یہ نصیحت کرنے کے لیے لمن یخشا، اس آدمی کے لیے جو ڈرتا ہے، اور جو نہیں ڈرتا اور جو نہیں نصیحت حاصل کرنا چاہتا اس کے لیے یہ نصیحت بھی نہیں ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، تنزیلا اس حال میں کہ اتارا ہوا ہے، ممن اس ذات کی طرف سے، خلقا جس نے پیدا کیا، الارض زمین کو، والسماوات العلی اور بلند آسمانوں کو. الرحمن بہت بڑا مہربان، الرحمن علی العرش استوى بہت بڑا مہربان یعنی اللہ، علی العرش استوى اس نے عرش کے اوپر استوى تجلی فرمائی، وہ عرش کے اوپر مستوی ہوا. اس کی ضروری بحث سورہ اعراف میں پھر سورہ یونس میں کر دی گئی کہ اللہ تعالی عرش پر کس طرح مستوی ہے. ظاہر ہے کہ انسان کی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، اس لیے ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ عرش پر مستوی ہے، مگر کیا کیفیت ہے ہمیں معلوم نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی شان، لہو اسی کے لیے ہے، ما وہ ساری چیزیں، فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وما بینہما اور وہ ساری چیزیں جو اس کے درمیان میں ہے، وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے. وما تحت الثری اور وہ ساری چیزیں جو ثرا نمک جو گلی مٹی کے نیچے ہیں، زمین کو کھودتے جائیں تو نیچے اس کے گلی مٹی آتی ہے، اس کے نیچے سب کچھ یعنی ساری کائنات اسی کی ہے. وَإِن تَجْهَرْ یہ اس کے قدرت کا کمال، اب آگے اس کا علم. وَإِن تَجْهَرْ اور اگر تو زور سے کہے بالقول بات کو، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ يَعْلَمُ جانتا ہے، السر پوشیدہ بات کو بھی، وَأَخْفَى اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی بات کو بھی. السر جو آہستہ کہی جائے مگر کہی جائے، اخفا اس سے زیادہ پوشیدہ جو چھپا دی گئی یعنی زبان سے بولا ہی نہیں. اللہ لا الہ الا ہو، یہ ساری صفات اس کی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے. اللہ وہ ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، الا ہو سوائے اس کے. لہ الاسماء الحسنی، لہ اسی کے لیے الاسماء الحسنی اچھے اچھے نام ہیں. کیونکہ الرحمن اس کا تعارف کرایا گیا، اس کا مبارک نام لیا گیا، اور عرب کے لوگ الرحمن نام سے کچھ ایسا لگتا ہے جیسے غیر مانوس تھے، اور کہتے تھے دیکھو مسلمان تو خود شرک کر رہے ہیں، کبھی اللہ کہتے ہیں اور کبھی رحمان کہتے ہیں. اسی کا جواب دیا گیا، اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں. بخاری کی روایت کے مطابق اس کے 99 نام، اور دوسری روایتوں میں 99 ناموں کی تفصیل بھی، اور ایک تفسیری روایت کے مطابق اس کے 5000 نام جو اس کی شان کے لائق ہیں. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ان 8 آیتوں میں پروردگار نے اپنا تعارف پیش فرمایا. جب انسان کو اپنے مالک کا تعارف ہوتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. وَهَلْ أَتَا اور کیا پہنچی کا آپ کے پاس حدیث موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی بات. اذ یاد کیجئے، رآ جب انہوں نے دیکھا، نارن آگ کو، فقال تو فرمایا، لأہلہ اپنے گھر والوں کے لیے، امکثو ٹھہرو تم، انی آنست نارا. کب کہا تھا ٹھہرو؟ جب وہ مدین میں 8 سال یا 10 سال رہے اور اس کے بعد انہوں نے ارادہ فرمایا واپس مصر آنے کا، تو ان کے ساتھ ان کی بیوی ہیں، ممکن ہے بچے بھی ہوں گے، ممکن ہے کہ کوئی ملازم بھی ساتھ میں ہو، اور بعد نے کہا کہ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی شاید ان کو لینے کے لیے گئے تھے، وہ بھی ساتھ میں تھے.
چلتے چلتے طور پہاڑ کے قریب ایسے موقع پر پہنچے جب بارش تیز تھی، تفسیری روایتوں کے مطابق اندھیرا بہت زیادہ تھا، یہ تو قرآن کا اشارہ ہے، تو اچانک ان کو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر آگ نظر آئی۔ اپنے گھر والوں کو کہا تم ٹھہرو، کسو تم ٹھہرو، انی آنست نارا میں نے دیکھی ہے آگ، لعلی آتیکم تاکہ میں لاؤں کم تمہارے پاس منہا اس میں سے بقبس کوئی انگارہ، اس کا مطلب کہ آگ کی ضرورت تھی، اور آگے آ رہا ہے انہوں نے فرمایا تھا گھر والوں سے تاکہ تم اس میں سے سیکو، اس کا مطلب کہ سردی بہت زیادہ تھی اور آگ کی ضرورت تھی۔ دوسری بات او اجد علی النار ہدا، یا اجد میں پاؤں علی النار آگ پر ہدن راستہ، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اندھیری کی وجہ سے راستہ بھی نہیں سجھائی دے رہا تھا کہ جانا کدھر ہے، لیکن یہ دنیا کا راستہ فرما رہے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو دکھانے کے لیے ان کو آخرت کا راستہ بتا رہا ہے۔ فلما اتاہا تو جب آئے وہ اس کے پاس، کس کے پاس؟ وہ آگ جو انہوں نے دور سے دیکھی تھی، نو دیا آواز دی کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، آگ نہیں ہے، یہ میری تجلی کی جھلک ہے، انی انا ربک، بے شک انا میں ربک تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک تو آپ اتار دیجئے نعلیک اپنی دونوں جوتیوں کو، انک بالواد المقدس طویٰ بے شک آپ بالواد مقدس وادی میں ہیں، طویٰ یہ طویٰ طور سینا کی طرف اشارہ، طور سینا کی مقدس وادی میں ہے، کبھی اس کو قرآن پاک سینا کہتا ہے، کبھی سنین کہتا ہے، یہاں طویٰ فرمایا، انک بالواد المقدس طویٰ آپ طویٰ کی مقدس وادی میں ہیں، اپنی جوتیاں اتار دیجئے۔ اس سے معلوم ہوا مقدس اور پاکیزہ مقام پر انسان جائے تو جوتی اتارنی ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ اے موسیٰ علیہ السلام، انا اخترتک میں نے چن لیا ہے کا آپ کو، فاستمع تو آپ کان لگا کر سنیے، لما اس چیز کو، یوحا جو وحی کی جاتی ہے، میں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، آپ سارے انسانوں کو راستہ بتانے والے ہوں گے، اس کے لیے آپ جو وحی کی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیے۔ وَإِنِّي أَنَا اللَّهُ اور بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا نہیں ہے کوئی معبود الا انا سوائے میرے، فاعبدنی تو آپ میری ہی عبادت کیجئے، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کیجئے، لذکری میری یاد کے لیے، میری عبادت کیجئے۔ عبادت کا سب سے بلند ترین اور عظیم الشان طریقہ نماز کا، اس لیے فوراً نماز کا ذکر، ان الساعۃ آتیہ عبادت کرنا، نماز قائم کرنا کس لیے؟ اس لیے کہ آخرت میں کام آئے، آخرت کا تذکرہ، ان الساعۃ بے شک قیامت آتیۃ ضرور آنے والی ہے، لیکن کب آئے گی، کتنا ورثہ رہ گیا، اکاد اخفیہا اکاد قریب ہے یہ بات، اخفیہا کہ میں اس کو چھپا کر رکھوں گا، لتجزا تاکہ جزا دی جائے، بدلہ دیا جائے، کل نفس ہر جان کو، بما تسعی اس کے مطابق، ما تسعی جو اس نے کوشش کی ہے۔ فلا یصدنک عنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہو رہا ہے، لیکن قیامت کا مسئلہ کتنا اہم ہے اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا فلا یصدن تو چاہیے کہ ہرگز روک نہ دے کا آپ کو عنہا اس سے، یعنی اس کے ماننے سے، قیامت کی تیاری کرنے اور اس پر ایمان رکھنے سے نہ روک دے آپ کو، کون؟ من وہ شخص لا یؤمن بہا جو اس کو نہیں مانتا ہے۔ اس کا مطلب جو قیامت کو نہیں مانتے ہیں وہ مہم چلائیں گے کہ ماننے والوں کا ذہن بھی بن جائے کہ وہ بھی نہ مانے، نہیں ماننا اس کی بات۔ واتبع ہواہ جو آخرت کو نہیں مانتا اور پیچھے چل پڑا ہے وہ ہواہ اپنی خواہشات کے، اگر آپ اس کی بات مان لیں گے اور وہ آپ کو قیامت کے پر ایمان لانے سے روک دے گا، فتردا تو آپ ہلاکت کے گڑھے میں جا گریں گے۔ فتردا ردی یردا ہلاکت کے گڑھے میں گرنا، یوں بھی ترجمہ کر سکتے فتردا تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ کر انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے اصل مسئلہ آخرت کا ہے، اور بے دین لوگوں کا یہی طریقہ رہے گا کہ وہ ہر دور کے اندر لوگوں کو آخرت سے برگشتہ کرتے رہیں گے، شکوک و شبہات پیدا کرتے رہیں گے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ وما تلک اور وہ کیا ہے، بیمینک آپ کے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام،
فرمانا کیا ہے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا؟ وہ جواب دیں گے لاٹھی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چیزوں کے اندر نفع اور نقصان کو میں نے رکھا ہے۔ جو نفع ہے وہ تب تک نفع رہے گا جب میں چاہوں گا، اور اس کا نقصان بھی وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ وما تلکا، کیا ہے وہ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے موسیٰ علیہ السلام؟ قال ہی عصایا، فرمایا یہ میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہا، میں ٹیک لگاتا ہوں علیہا، اس پر، واہش بہا، اور میں جھاڑتا ہوں بہا، اس کے ذریعے سے پتے، علی غنمی، اپنی بکری پر، ولیا، اور میرے لیے فیہا، اس لاٹھی میں، معارب اخرى، دوسرے فائدے بھی ہیں۔ اتنی طویل گفتگو کیوں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ تفسیر کی حکمتوں پر نظر رکھنے والے فرماتے ہیں چونکہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو جیسے ہم 9ویں پارے سورہ اعراف میں پڑھ چکے کہ انہوں نے درخواست کی کہ اے پروردگار تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اس سے منع کر دیا گیا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ کلام کسی طرح لمبا ہو جائے۔ قال القیہا یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈال دیجئے ہاں اس لاٹھی کو یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام۔ فالقا، تو ڈال دیا انہوں نے ہاں اس لاٹھی کو۔ فاذا ہی حیۃ تسعی، فاذا، تو اچانک ہیا، وہ لاٹھی حیۃ، سانپ بن گئی، تسعی، اس حال میں کہ وہ سانپ دوڑ رہا تھا۔ حیۃ، لمبا سانپ، اور کبھی آئے گا جان، پھرتیلا سانپ، اور کبھی آئے گا ثعبان، بہت موٹا اژدہا۔ یہ اسی لاٹھی کی مختلف کیفیات ہیں، یعنی موٹائی میں وہ لگتا ہے جیسے کہ اژدہا، اور لمبائی میں لگتا ہے جیسے حیہ، اور لیکن پھرتیلا اتنا جیسا کہ جان۔ قال خذھا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام پکڑ لیجئے اس کو، ولا تخف، اور مت ڈریے۔ آگے ہم پڑھیں گے دوسری صورتوں میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سانپ کو دیکھا تو بھاگ پڑے، ولّا مدبرا ولم يعقب، مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، پکڑو اس کو، لیکن جیسا فرمایا پکڑو تو موسیٰ علیہ السلام ایسے یقین پر کھڑے ہو گئے کہ اس کے جبڑوں سے اس کو پکڑ لیا، جیسا پکڑا پھر لاٹھی بن گئی۔ سنعیدھا، اسی کو فرمایا ضرور ہم نعید، لوٹا دیں گے ہاں اس لاٹھی کو، سیرتھا الاولی، اولا کے معنی پہلی، اور سیرت کے معنی طریقہ، مزاج، اس کے پہلے مزاج پر، جیسے وہ پہلے لاٹھی تھی پھر ویسی بن جائے گی۔ وضمم، اور آپ ملا لیجئے یدکا، اپنے ہاتھ کو، الی جناحکا، اپنے پہلو کے ساتھ، جناح کے معنی بازو، بازو کے ساتھ، یہاں مراد ہے بغل میں، گریبان سے داخل کر کے اپنے ہاتھ کو بغل کے نیچے رکھیے۔ تخرج، نکلے گا وہ، بیضاء، اس حال میں کہ سفید ہوگا، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے، آیتن اخری، اس حال میں کہ وہ دوسری آیت ہے۔ ایک نشانی وہ آپ کی لاٹھی، ایک نشانی یہ کیوں بتایا جا رہا آپ کو؟ لنوریک من آیاتنا الکبریٰ، لنوریک، تاکہ ہم دکھائیں آپ کو، من آیاتنا، اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے، الکبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں۔ میں سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں عرض کر چکا کہ انبیاء کرام کو پروردگار اپنی قدرتوں کی یہ جھلک کیوں دکھاتا ہے؟ تاکہ ان کو یقین ہو، تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہو، اور ان کے ایمان کا معیار، اس کی سطح عام لوگوں سے بلند تر ہو جائے، بہت اونچی ہو جائے۔ لنوریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم دکھائیں آپ کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے، الکبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں۔ اذهب الى فرعون، یہ نشانیاں آپ کے پاس ہیں، جائیے آپ الى فرعون، فرعون کے پاس، انہ طغی، بے شک طغی، اس نے سرکشی کی ہے۔ سرکشی کا ایک ایسا عام لفظ ہے اردو کا کہ قرآن پاک کے بہت لفظوں کا ترجمہ سرکشی کرتے ہیں، حد کو کراس کرنا، بہت ہی زیادہ نافرمانی کرنا، اس کو سرکشی کہتے ہیں۔ اور طغی کے لفظی معنی پانی کی جو سطح ہوتی ہے دریا میں، اس سے اونچا چلا جائے، تو وہ اپنی حدوں کو کراس کر گیا ہے۔ قال رب اشرح لی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، دعا کی، ربی، اے میرے رب، اشرح لی صدری، کھول دیجیے آپ میرے لیے میرا سینہ، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ شرح صدر کیا ہے؟ کہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان تیار ہو جائے، آپ میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے۔ ویسر لی امری، اور آسان کر دیجئے آپ میرے لیے میرے معاملے کو۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور کھول دیجئے آپ عقدۃ، اس گرہ کو، گانٹھ کو، من لسانی، جو میری زبان میں ہے۔
یہ ان کی زبان میں گانٹھ کیسے لگ گئی تھی، ذرا سی لقنت تھی، یہ لگی کیسے تھی، اس کے لیے مختلف روایتیں ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں ویسی ہی تھی، لیکن تفسیروں میں یہ روایت بہت مشہور ہے کہ بچپن میں جب وہ فرعون کے یہاں تھے تو اس وقت میں انہوں نے آگ کا ایک انگارہ منہ میں لے لیا تھا، جس کی وجہ سے لقنت پیدا ہو گئی تھی۔ انگارہ کیوں لیا تھا؟ فرعون کو شک ہوا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس کی وجہ سے ہم نے اتنے بچوں کو قتل کیا کہ جو میری حکومت کے زوال کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس کی بیوی حضرت آسیہ جو ایمان والی تھی، انہوں نے کہا کہ بچہ ہے، اس کو کیا معلوم ہے، کبھی تیری داڑھی کھینچتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے۔ تو اس کے لیے کہا کہ دیکھو ایک تھال کے اندر انگارہ بھی لاؤ اور موتی بھی لاؤ، دیکھو ایک اس کو اٹھاتے ہیں۔ تو انہوں نے انگارے کو اٹھایا۔ تفسیری روایتوں میں ہے کہ وہ موتی اٹھانا چاہتے تھے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے ہاتھ انگارے کی طرف بڑھا دیا، تو انگارہ جب ہاتھ جلنے لگا تو اس کو منہ میں رکھا، اس کی وجہ سے گرہ پیدا ہوئی تھی۔ لیکن تفسیری روایتیں ہیں عین ممکن ہے کہ پیدائشی طور پر ہو۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، آپ کھول دیجیے آپ عقدتاً گرہ کو، من لسانی میری زبان سے، یفقہوا قولی تاکہ سمجھے وہ میری بات کو، زبان میں ذرا لقنت تھی، اٹک تھی، تاکہ وہ میری بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ وجعل لی، اور بنا دیجیے آپ، لی میرے لیے، وزیراً ایک مدد کرنے والا، معاون، من اہلی میرے ہی گھر میں سے میرا ایک معاون پیدا کیجیے، ہارون یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کو، اخی جو کہ میرے بھائی ہیں، اشدد بھی ازری، اشدد آپ مضبوط کر دیجئے بھی ان کے ذریعے سے، ازری میری پیٹھ کو، اس کے ذریعے سے میرے معاملے کو مضبوط کر دیجئے، واشرکہ اور ان کو شریک کر لیجئے، فی امری میرے معاملے میں، کئی نسبحک کثیرا ان کو کیوں مانگتے ہیں؟ فرمایا اکیلا ہوں تاکہ دو ہوں گے، کئی نسبحا تاکہ ہم پاکی بیان کریں، کا آپ کی، کثیرن بہت زیادہ، تسبیحا کثیرا دو ملیں گے، دونوں مل کر کے آپ کی پاکی بیان کریں گے، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا اور تاکہ ہم دونوں ذکر کریں، کا آپ کا، کثیرن بہت زیادہ، اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا بے شک اے پروردگار آپ ہیں، بنا بصیرہ ہم کو دیکھنے والے، بنا ہم کو بصیرن دیکھنے والے، آپ دیکھ رہے ہیں، ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے، آپ کا ذکر کریں گے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، قال اللہ نے فرمایا قد اوتیت یقیناً دے دیا گیا، سؤلک یہ مسئول کے معنی میں مصدر ہے، معنی میں اس میں مفعول کے، آپ کی مانگی ہوئی تمام چیزیں دے دی گئی ہیں، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام۔ اسی کی بنیاد پر تقریباً جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی زبان کی لقنت بھی ختم ہو گئی، شرح صدر بھی ہو گیا، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی بن گئے۔ ایک طبقہ کہتا ہے، آگے آئے گا سورہ زخرف میں، کہ فرعون نے کہا تھا کہ میں زیادہ بہتر ہوں یا یہ جو واضح بات بھی نہیں کر سکتا ہے، تو وہ طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کے بعد بھی کچھ ہلکی پھلکی لقنت تھی۔ دوسرے حضرات نے کہا نہیں، لقنت ختم ہو گئی تھی، وہ اس نے پچھلے دور کو یاد کر کے کہا کہ یہ بات واضح نہیں کر سکتا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ فرمایا پورا پورا دے دیا گیا، سؤلک تیرا مانگا ہوا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى سورہ والضحیٰ میں ہم پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اور آنے والی گھڑی آپ کے لیے جانے والی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ لیکن اس کے لیے تسلی کے لیے فرمایا کیسے؟ فرمایا جس طرح آپ اپنے بچپن کو دیکھو، آپ یتیم پیدا ہوئے، پھر اللہ نے آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو پچھلے دور کو یاد دلایا جا رہا ہے، دیکھیے اس سے پہلے بھی آپ پر ایک بڑا احسان ہو چکا ہے، جس طرح وہ احسان ہوا اس طرح یہ بھی احسان۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا اور یقیناً ہم نے احسان کیا تھا، عَلَيْكَ آپ پر، مَرَّةً أُخْرَى ایک دوسری مرتبہ، اِذْ أَوْحَيْنَا یاد کیجئے جب ہم نے وحی کی تھی، إِلَىٰ أُمِّكَ آپ کی والدہ کی طرف، مَا يُوحَىٰ جو ہم وحی کی جاتی ہے، جو وحی کی تھی۔ اور بعض نے کہا کہ مَا يُوحَىٰ الْآنَ ہم نے آپ کی والدہ کی طرف وحی کی جیسے کہ ابھی آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، یعنی جو قصہ اب آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ آپ کی والدہ کو کیا ہم نے کہا تھا؟ یہ کہا تھا ان اقذفیہ، ان کہ اقذفی، یہ الگ الگ نہیں کہ فی الگ اور اقذی الگ ہو، اقذفی ہے پورا لفظ، اقذفی ڈال دے تو ہی اس کو، فی التابوت صندوق میں، فقذفی ڈال دے،
ہی اس صندوق کو فی الیم سمندر میں دریا میں ڈال دے. اس بچے کو صندوق میں ڈال اور صندوق کو دریا میں ڈال. کیوں؟ اس لیے کہ فرعون نے کوئی خواب دیکھا تھا جس کی اس کے لوگوں نے اس کو یہ تعبیر بتائی تھی کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے زوال کا ذریعہ بنے گا. اس نے اعلان کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تفصیل انشاءاللہ سورہ قصص میں آئے گی. تھوڑی سی جھلک دکھائی تو ان کی والدہ کو وہی کی گئی گھبراؤ مت، دودھ پلاؤ. جب تھوڑا بڑا ہو جائے اور تمہیں لگے کہ اب اس کے رونے کی وجہ سے کہیں محلے میں پتہ نہ لگ جائے تو پھر اس کو صندوق میں ڈالو اور صندوق کو دریا میں ڈال دو. فَلْيُلْقِ چاہیے کہ ڈال دے الیم دریا ہی اس کو بالساحل کنارے پر، چاہیے کہ ڈال دے. اس کا مطلب کہ آپ تو اسی طرح پھینک دو سمندر میں، دریا میں پھینک دو. سمندر نہیں، دریا، دریائے نیل پھینک دو اس میں. گویا دریائے نیل کو پہلے سے حکم دے دیا گیا ہے کہ اس کو اٹھا کر لے جاؤ اور کنارے پر چھوڑ کر آؤ. یا خود ہو کنارے پر چھوڑیں گے کیا ہوگا؟ پکڑے گا ہو اس کو عدوٌ وہ جو دشمن ہے، لی میرا بھی، وعدوٌ جو دشمن ہے، لہو اس کا بھی. یہ میری شان ہے، جو میرا بھی دشمن اس کے ہاں میرا دوست پرورش پائے گا، جو اس کا بھی دشمن جس کی وجہ سے وہ بچوں کو قتل کر رہا ہے اسی کے ہاں پرورش پائے گا. یہ میری قدرت کی شان. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ اور ڈال دی میں نے علیک آپ کے اوپر ڈال دی تھی محبتاً محبوبیت منی اپنی جانب سے. ایسا چہرہ، ایسی صورت، ایسی شکل بنائی کہ جو دیکھتا ہے وہی فرشتہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ تاکہ پرورش کی جائے آپ کی عَلَىٰ عَيْنِي میری آنکھوں کے سامنے، میری نگرانی میں. سب کی پرورش اللہ کی نگرانی میں ہوتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ بیچ میں اسباب اللہ اختیار کرواتا ہے. ماں باپ پرورش کرتے ہیں، ماحول کچھ سکھاتا ہے. فرمایا آپ کو ان حالات سے گزارا جا رہا تھا کہ خاص آپ کی پرورش میری نگاہ میں ہو. اور آگے آ رہا ہے کہ میں نے آپ کو اس طرح بنایا کہ آپ بس میرا ہی کام کریں گے. اذ تمشی یاد کرو جب چل رہی تھی اختو کا آپ کی بہن، فتقول تو وہ کہہ رہی تھی. کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام سمندر میں دریا میں ڈال دیے گئے اور دریا بہاتا ہوا فرعون کے محل کے قریب لے گیا اور فرعون نے کہ لوگوں نے ان کو اٹھا لیا، وہ محل میں لے جائے گئے. اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک اور تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل مت کر. یہ چھوٹا بچہ، کتنا پیارا بچہ، کتنا سندر، کتنا خوبصورت بچہ. لیکن جب ان کو دودھ پلانے کا نمبر آیا تو قرآن پاک نے کہا کہ ہم نے حرام کر دیا تھا، وہ کسی کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے. بہت پریشان ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ان کی والدہ نے کہا کہ پیچھے پیچھے چلو، دیکھو بچہ کہاں جاتا ہے. تو وہ چل رہی تھی، پیچھے پیچھے دیکھا تو محل میں پہنچ گیا صندوق، اور پھر صندوق کھولا گیا اور پھر عورتوں کو بلایا گیا اور انہوں نے کسی کا دودھ نہیں پیا. اس موقع پر ان کی بہن نے کہا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی عورت جو اس کو دودھ پلا سکتی ہے؟ اذ تمشی یاد کرو جب چل رہی تھی اختو کا آپ کی بہن، فتقول تو وہ کہہ رہی تھی هل ادلو کیا میں بتاؤں تم کو علی اس عورت کی رہنمائی کروں من یکفلہ جو اس کی کفالت کر سکے گی. ایک عورت ہے جو اس کی کفالت کرے گی اور یہ اس کا دودھ پی لے گا. روایتوں میں پوچھا گیا کیسے پیے گا؟ کہا وہ ایسی صاف ستھری رہتی ہیں کہ ہر بچہ ان کا دودھ پی لیتا ہے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پیا اور فرعون نے ان کے حوالے کر دیا، کہا لے جاؤ ان کو گھر کے اندر پالو. نوکر چاکر بھی ساتھ دیے، وظیفہ بھی مقرر کیا. فرجعناک تو ہم نے واپس کیا. فرمایا فرعون کا یہ سب ہم کر رہے تھے، واپس کر دیا ہم نے کا آپ کو الی امیک آپ کی والدہ کی طرف، کئی تقرا تاکہ ٹھنڈی ہو جائیں، عینھا اس کی آنکھیں، ولا تحزن اور تاکہ وہ غم نہ کرے. وقتلت نفسا اور ایک اور واقعہ سنو آپ پر احسان کیا. قبطیوں کا ایک آدمی بنی اسرائیل کے آدمی پر ظلم کر رہا تھا، سورہ قصص میں آئے گا. تو وہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، اسرائیلی نے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے گھونسا مارا، مگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھونسا تھا، اس کا کام تمام ہو گیا.
اسی کو فرمایا وقتلت نفسا، اور تو نے ایک جان کو قتل کر دیا تو فنجیناک، تو ہم نے آپ کو بچایا من الغم، گھٹن سے۔ کس طرح؟ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے بھاگ کر کے مدین چلے گئے۔ وفتناک فتونا، اور ہم نے آزمایا آپ کو فتونا، مختلف طریقے سے آزمانا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بڑی تفصیلی روایت کہ کن کن حالات سے موسیٰ علیہ السلام کو گزارا گیا، اور ان سارے حالات سے گزر کر کے فلبثت سنین، پھر ٹھہرے آپ کئی سال تک فی اہل مدین، مدین والوں کے بیچ میں 8 سال یا 10 سال، وہ بھی سورہ قصص میں آئے گا۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، ثم جئت، پھر آ گئے علی قدر، ایک خاص متعینہ مدت کے مطابق، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اور یہ سب کچھ کیوں کیا؟ واصطنعتک، اور میں نے تجھے پالا، میں نے تیری پرورش کی، میں نے تجھ کو بنایا، لنفسی، اپنی ذات کے لیے۔ مطلب یہ سب حالات اس لیے پیش آئے کہ میں نے آپ کو پیدا ہی خاص اپنے دین کے کام کے لیے کیا ہے، اور ان حالات سے اسی لیے گزارا گیا تاکہ آپ دین کا کام کر سکیں۔ اذهب، اب جائیے، انت، آپ بھی، اخوک، اور آپ کا بھائی بھی، آیاتی، میری آیتوں کو لے کر، ولا تنیا فی ذکری، ونا یعنی مانا سستی کرنا، ولا تنی، اور مت سستی کرنا، تنی یا، دونوں نہیں سستی کرنا، فی ذکری، میری یاد میں۔ اسی سے فقہاء مفسرین نے نکالا کہ جو دین کا کام کرے اس کو بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اذهبا، جاؤ دونوں کے دونوں، الی فرعون، فرعون کے پاس، انہ طغی، بے شک وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، فقولا، تو دونوں کہنا جا کر، لہو، اس سے، قولا لینا، نرم بات کرنا، چونکہ آپ یہ نشانیاں لے کر جا رہے ہیں، جلال مسوی کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اتنا جلال بھی نہیں دکھانا کہ بےچارے کے اوسانی خطا ہو جائیں، نرم بات کرنا۔ لعلہ، اسی کا میں نے پیچھے بھی حوالہ دیا کہ فرعون جیسے ظالم کے سامنے بھی موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ نرم بات کرنا، معلوم ہوا جب کسی کو دعوت دینی ہو تو نرم گفتگو۔ یتذکر، لعلہ، شاید کہ وہ یتذکر، نصیحت حاصل کرے، او یخشا، یا وہ ڈر جائے، کس سے ڈرے؟ نصیحت حاصل کرے اور آخرت کو یاد کرے اور ڈر جائے اور ایمان قبول کر لے۔ قالا، دونوں نے عرض کی، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم دونوں، نخافو، ڈرتے ہیں، ان یفرط علینا، کہ وہ زیادتی کرے ہم پر، او ان یطغی، یا وہ سرکشی ہی کرنے لگ جائے۔ زیادتی کرے گا مطلب کہ زبانی طور پر ہم پر چڑھائی کر دے، اور یطغی کا مطلب کہ عملی طور پر کہیں ہمیں گرفتار کر لے اور ہمیں قتل ہی نہ کر دے۔ قال لا تخافا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو مت، اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمعو، اگر وہ زبان سے زیادتی کرے گا تو میں سن رہا ہوں، اور عملی طور پر کچھ کرے گا تو ارا، میں دیکھ رہا ہوں، یعنی دونوں باتوں کا جواب۔ مگر کیا پیارا لفظ ہے، جس طرح ماں اپنے بچے کو کسی کام کے لیے بھیجے اور بچہ کہے امی مجھے ڈر لگتا ہے، کہا میں دیکھ رہی ہوں تو چلتا جا۔ فاتیاہ، تو جاؤ دونوں کے دونوں، ہو، اس کے پاس، فقولا، تو دونوں کہو، انا رسولا ربک، بے شک ہم دونوں کے دونوں، رسولا ربک، تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، فارسل معنا، تو بھیج دے تو ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو۔ بعض حضرات اسی سے کہتے ہیں کہ وہ صرف بنی اسرائیل کو آزادی دلانے آئے تھے۔ آگے سورہ شعراء ہم پڑھیں گے، وہاں پتہ چلے گا، پہلے اس کو دین کی دعوت دے گی۔ یہ آخری بات کہی کہ جب تو نہیں مانتا تو کم سے کم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ انا قد اوحی الینا، یقیناً، انا، ہم نے، قد اوحی، انا، بے شک ہم ایسے ہیں، قد اوحی الینا، وحی کی، ولا تعذبهم، قد جئنا، پھر اوپر سے پڑھ لے، فاتیاہ، دونوں جاؤ اس کے پاس، فقولا، تو دونوں کو، انا رسولا ربک، بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، فارسل معنا، تو بھیج دے تو ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، ولا تعذبهم، اور تو ان کو عذاب نہ دے، تو ان کو سزا نہ دے، ان کو تو تکلیفیں نہ دے جو غلامی میں مبتلا کیا ہوا ہے اور جو تو ان کو ستا رہا ہے۔ قد جئنا، یقیناً ہم آئے ہیں، کا تیرے پاس، بھی آیت من ربک، تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہے اس آدمی پر، من، جس نے اتبع، پیروی کی، الہدی، ہدایت کی۔ انا قد اوحی الینا، یقیناً ہم دونوں کی جانب وحی کی گئی ہے، الینا، براہ راست وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، لیکن ممکن ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف بھی ہوں، چونکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ ان العذاب، کیا وحی کی گئی ہے کہ عذاب ہے،
علی اس شخص پر من کذب جس نے جھٹلایا، جس نے جھوٹ سمجھا، وتولا اور جس نے منہ موڑا، جھوٹ سمجھا دین کو، جھوٹ سمجھا اللہ کے پیغمبر کو، اور وتولا اور پھر دین پر عمل کرنے سے اس نے منہ موڑا۔ قال فمن ربکما، وہ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس کو جا کر یہ کہا جائے کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، اس کے لیے کتنا عجیب اچنبے کی بات۔ قال، اس نے کہا فمن ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام تم دونوں کو پالتا کون ہے؟ اس کا اشارہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ ہمیں فلان رب نے پالا، اس طرح پالا، تو میں فوراً کہوں گا کہ تو نے تو ہمارے ہاں پرورش پائی بچپن میں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیسا جواب دیا؟ قال ربنا، فرمایا ہمارا رب وہ ہے الذی اعطى كل شیء خلقہ، جس نے عطا کیا کل شیء ہر ایک چیز کو، خلقہ اس کا وجود، اور بعض نے ترجمہ کیا اس کی بناوٹ، اس کی پیدائش، جس نے ہر چیز کو وجود عطا کیا کہ چیزیں پیدا ہوئیں، ثم ہدا، پھر اس نے چیزوں کی رہنمائی کی، جس کو جس کام کے لیے کیا ویسا ہی اس کی بناوٹ بنائی، اور اس کے دل میں ڈال دیا، پھر اس نے ویسے ہی کام کیے۔ مچھلی کا وجود بنایا پانی میں تیرنے کے لیے تو اس کے جسم کی بناوٹ بھی اسی طرح، اور پھر اس کو تیرنا بھی سکھا دیا، اور پرندوں کو اڑنے کے لیے تو پھر ان کو ویسے ہی بنایا اور ان کو سکھا بھی دیا۔ قال فما بال القرون الاولى، اس سوال سے فرعون کا کام نہیں چلا، کیونکہ ایسا جواب دیا کہ فرعون نہیں کہہ سکتا تھا چیزوں کو میں نے پیدا کیا اور میں ہی ان کو سکھاتا ہوں، یہ تو سخت جواب تھا۔ تو اس نے دوسری طرف رخ موڑا بات کا، کہا اچھا ٹھیک ہے پہلے لوگوں کا کیا ہوا؟ قال فما بال القرون الاولى، فما بالو تو کیا حال ہوا، القرون الاولى پہلے دور کے لوگوں کا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھ سے پہلے لوگ بھی اسی طرح نافرمان تھے، ان کو تو سزا نہیں ملی، وہ تو اپنی زندگی پوری گزارتے رہے، مزے مارتے رہے، آخر کبھی انتقال ہوا۔ اب بتاؤ ان کا کیا حال ہوا، جنت میں گئے کہ جہنم میں؟ اس کا مقصد تھا کہ اگر کہیں گے جہنم میں گئے تو میں لوگوں کو بھڑکاؤں گا، اور اگر کہیں گے کہ جنت میں گئے تو میں کہوں گا پھر میں بھی چلا جاؤں گا، میں بھی ویسا ہی ہوں۔ قال علمها عند ربی، موسیٰ علیہ السلام نے اتنے کچے چنے نہیں چبائے تھے۔ قال علمها، فرمایا بے شک ان کا علم، عند ربی میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ کیا کرتے رہے زندگی میں، اگر ان کو سزا نہیں ملی تو وہ لکھا ہوا تھا پہلے سے کس کو یہاں سزا ملے گی، کس کو مرنے کے بعد ملے گی، اب ان کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ لا یضل ربی، بھٹکتا نہیں ہے میرا رب، ولا ینسا، اور بھولتا نہیں ہے میرا رب، سب کچھ اس کو معلوم ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، مزید لگے ہاتھوں اور سن، الذی وہ ہے رب، جعل جس نے بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو، مہدن بچھونا، فرش بنایا، ایسا فرش بنایا جیسے لگتا ہے کہ بچھونا بچھو دیا ہے، بچھونا بچھا دیا، وسلکا اور جس نے چلایا، لکم تمہارے لیے، سلکا لفظی معنی چلانا یا چلنا، لیکن یہاں پر مراد ہے پیدا کرنا، جس نے بنائے لکم تمہارے لیے، فیہا زمین کے اندر، سبلن راستے، اللہ اکبر، پہاڑوں میں درے پیدا کیے، ادھر سے ادھر جانے کے لیے راستے بنائے، وانزل من السماء اور جس نے اتارا اوپر سے، ماء پانی، فاخرجنا تو ہم نے نکالا، یہاں تک گویا موسیٰ علیہ السلام کی بات تھی، جس اللہ نے یہ کیا، جس اللہ نے یہ سب کچھ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے کی بات سنو، فاخرجنا تو ہم نے نکالا بھی اس پانی کے ذریعے سے، ازواجن شتن، شتن کے معنی جدا جدا الگ الگ، ازواجن کے معنی جوڑے، نبات کے معنی اگنے والی چیز، تو اگنے والی چیزوں کے مختلف قسم کے جوڑے ہم نے اگا دیے۔ کلو، تمام نباتات جوڑے دار ہے، یہ قرآن پاک کہتا ہے، اب مانتے ہیں سب کے سب کے بالکل جوڑا ہے۔ کلو کھاؤ، ورعو اور چراؤ تم، انعامکم اپنے چوپایوں کو، ان فی ذالک بے شک ان باتوں میں لآیات ضرور قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ایسے موقع پر نشانیوں کا مطلب میں پیچھے عرض کر چکا، اللہ کے ہونے کی نشانی ہے، تنہا ہونے کی نشانی ہے، اس کی توحید کی نشانی، اس کی وجود کی نشانی، اور اس بات کی نشانی کہ جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ مرنے کے بعد زندہ کر کے جزا اور سزا بھی دے سکتا ہے، مگر کس کے لیے نشانی؟ لِأُولِي النُّہَى، نُہا والوں کے لیے۔ نُہا کیا ہے؟ نُہیتن کی جمع، نُہیتن کے لفظی معنی روکنے والی چیز، تو چونکہ انسان کی عقل اس کو برے کام سے روکتی ہے، اس لیے نُہا
بول کر عقل مراد ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس نہا ہے، جن کے پاس عقل ہے۔ منہا خلقناکم، اور اس کے ساتھ لگے ہاتھوں اور سنو زمین کے بارے میں، منہا خلقناکم، اسی زمین سے، خلقنا ہم نے پیدا کیا، کم تم کو، وفیہا اور اسی زمین میں، نعیدو لوٹائیں گے ہم، کم تم کو، ومنہا اور اسی زمین سے، نخرجو نکالیں گے ہم، کم تم کو، تارتن اخرى دوسری مرتبہ۔ پہلی بار پیدا بھی ہوئے، سب سے پہلے انسان اسی مٹی سے پیدا ہوئے، اور پھر جس پر انسان کی بقا منحصر ہے وہ چیزیں بھی اسی مٹی سے پیدا ہوئیں، اور اسی میں ہم تم کو لوٹا دیں گے، اور اسی سے قیامت کے دن نخرج نکالیں گے ہم تم کو تارتن اخرى دوسری بار۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، یہ بیچ میں تھوڑا سا جملہ معترضہ اللہ کی طرف سے، پھر واپس اس کے فرعون کا تذکرہ۔ وَلَقَدْ اور یقیناً أَرَيْنَاهُ ہم نے دکھایا اس کو، آیاتنا اپنی نشانیاں، کلہا ساری کی ساری ہم نے دکھائیں، ہمارے حکم سے جو موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے تھے وہ گویا ہم ہی دکھا رہے تھے، یہ ساری نشانیاں بتائیں، اس کو بات بھی سمجھ میں آئی، لیکن فَكَذَّبَ اس نے جھٹلا دیا، جھوٹا کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو، ابا اور اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ قال اجیتنا اور اس نے کہا اجیتا کیا تو آیا ہے نہ ہمارے پاس، لتخرجنا تاکہ تو نکالے نہ ہم کو، من ارضنا ہماری زمین سے، بسحرک اپنے جادو کے ذریعے سے، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہماری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، فلناتینک تو ضرور بے ضرور ہم آئیں گے، کا تیرے پاس، بسحر جادو لے کر، مثل ہی اسی کے جیسا، جیسا تو جادو لایا ہے ایسا ہم بھی جادو لائیں گے۔ اور یہ جان بوجھ کر رہا تھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ مجھے اپنی کرسی کا کوئی خطرہ نہیں، خطرہ یہ ہے کہ پوری قوم کو یہ اس مصر سے نکال کر حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ فجعل تو مقرر کر تم، بیننا ہمارے درمیان، و بینک اور اپنے درمیان، موعدن ایسا وعدہ، وعدہ پورا ہونے کا وقت، موعدن کے دونوں معنی، وعدہ پورا ہونے کی جگہ بھی اور وعدہ پورا ہونے کا وقت بھی، لا نخلفہ نہ ہم مخالفت کریں، ہو اس وعدے کے وقت کی، نحن ہم، ولا انت اور نہ تو اس کی مخالفت کرے، ایک دن مقرر کر، مکانن سوا اور مقرر کر ہمارے بیچ میں، مکانن سوا ہموار جگہ، کھلا میدان ہو، اس میں مقابلہ ہو جائے۔ قال موعدکم موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موعدکم تمہارے وعدہ پورا ہونے کی جگہ، یوم الزینتی زینت کا دن ہے، رونق کا دن ہے، عید کا دن ہے، میلے کا دن ہے۔ ان کا کوئی دن تھا جس میں زینت اختیار کرتے تھے، بڑا مشہور دن تھا، سب لوگ میدان میں نکلتے تھے، ناچتے تھے وغیرہ وغیرہ، وہی دن رہے۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى اور یہ بات کہ یحشر جمع کیا جائے، الناس لوگوں کو، ضحًا چاشت کے وقت میں، چونکہ اس وقت میں بالکل مطلع صاف ہوتا ہے اور جو دیکھا جاتا ہے وہ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ فتولا تو واپس مڑا فرعون، فجمع تو اس نے اکٹھا کیا، کیدہ اپنی تدبیروں کو، جتنی چال چل سکتا تھا سب اکٹھی کی، اور جادوگر بلائے، ثم اتا پھر وہ آگے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب جادوگر فرعون کے پاس پہنچے، فرعون کو کیا کہا وہ ہم سورہ اعراف میں پڑھ چکے۔ قال لهم موسیٰ، یہ بات پیچھے نہیں آئی اور آگے بھی نہیں آئے گی جو یہاں آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تقریر فرمائی جادوگروں کے سامنے، میں نے اشارتاً سورہ اعراف میں عرض کیا تھا۔ قال لهم موسیٰ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، لهم ان سے، جادوگروں سے، ویلکم ویل کے معنی بربادی، ویلکم بربادی ہو تمہارے لیے، کیا کر رہے ہو؟ مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو نبی کا، لا تفتروا علی اللہ کذبا مت بہتان لگاؤ تم، علی اللہ اللہ کے اوپر، کذبا جھوٹا بہتان نہ لگاؤ اللہ کے اوپر، مطلب کہ تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ لوگوں کو دکھاؤ گے کہ یہ جادوگری ہے، تو گویا تم نبوت کے معجزے کو لوگوں کے سامنے جادوگری ظاہر کرو گے تو یہ اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان لگاؤ گے۔ لا تفتروا علی اللہ کذبا یعنی جادوگری کو اور معجزے کو ایک بتاؤ گے تو معجزہ تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، تو اللہ پر بہتان لگا رہے ہو، کذبا جھوٹا۔ اگر ایسا کرو گے فیسحتکم تو ہلاک کر دے گا تم کو اللہ تعالیٰ بعذاب عذاب سے، ملیا میٹ کر دے گا، اسحت یسحت۔ وقد خواب اور یقیناً نامراد ہو گیا، من وہ شخص، افترا جس نے اللہ کے اوپر بہتان لگایا۔ یہ بظاہر تو بس ایک سطر کی تقریر ہے،
مگر کیا تقریر تھی، اس نے ہلچل مچا دی ان کی صفوں میں. فتنازعوا، تو جادوگروں نے جھگڑا کیا، امرہم، اپنے معاملے میں، بینہم، آپس میں کیا جھگڑا کیا، واسروا، اور پوشیدہ کیا انہوں نے، النجوى، سرگوشی کو، چپکے سے کانوں میں باتیں کرنے لگے. کیا کہنے لگے کہ بھائی یہ تو جادوگری کی باتیں نہیں لگتی ہیں، اور بالکل یہ بندہ جادوگر نہیں ہے، یہ تو بالکل اللہ کا نیک بندہ ہے، اور جو کچھ پیش کر رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے پیش کر رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ کہیں آسمان سے بجلیاں گریں اور ہلاک ہو جائیں. قالوا، انہوں نے کہا، ان ھذان، یقیناً یہ دونوں کے دونوں، لساحران، جادوگر ہیں. یہ کس نے کہا؟ انہی میں سے جن کو زیادہ بڑا انعام ملنے کی امید ہوگی، جو بڑے جادوگر ہوں گے. انہوں نے چھوٹوں کو سمجھایا، چھوڑو یار، کم سے کم پیسے تو ملیں گے، جو کچھ بھی ہوگا، مگر یہ موقع بار بار تھوڑا ملے گا. قالوا، انہوں نے کہا، ان ھذان، یہ ان معنی میں ان کے ہے، اور یہ بڑا اہم موقع ہے، ہر جگہ اس طرح نہیں ہے، چونکہ آگے لا آ رہا ہے. تو میں ضابطہ بتا چکا، جب ان کے بعد لا ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ ان. بے شک ھذانی، لیکن پھر یہ ھذین کیوں نہیں ہے؟ تو وہ ایک دوسرا گرامر کا مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ بعض موقع پر عرب ان کے باوجود بھی ھذانی کو ھذین نہیں پڑھتے بلکہ ھذانی پڑھتے ہیں. اور بعض نے یوں بھی ترجمہ کیا کہ ان نافیہ ہے اور لا معنی میں اللہ کے ہیں. تو پھر معنی کیا کریں گے؟ قالوا، انہوں نے کہا، نہیں ہیں یہ دونوں الا، مگر یہ جادوگر ہیں. لیکن ہم اپنا ترجمہ یاد رکھیں. قالوا، انہوں نے کہا، ان، بے شک، ھذان، یہ دونوں کے دونوں، لا، ضرور بھی ضرور، ساحران، جادوگر ہیں، یریدان، دونوں چاہتے ہیں، ان یخرجا، کہ نکال دیں، کم، تم کو، من ارضکم، تمہاری زمین سے. آپس میں کہنے لگے بھائی خطرہ ہے، ہمیں بھی ہماری زمین سے نہ نکال دیا جائے. بسحرہما، اپنے جادو کے ذریعے سے، وہ یذہبا، اور وہ دونوں چاہتے ہیں کہ لے جائیں وہ، بطریقتکم المثلی، تمہارے مثالی طریقے کو، یعنی تمہارے افضل مذہب کو، تمہارا مذہب مٹانا چاہتے ہیں، جادوگری کے ذریعے سے دھونس جمانا چاہتے ہیں، لوگوں کے ذہن کو ہٹانا چاہتے ہیں تمہارے دین سے. فاجمعوا، تو اکٹھا کرو، کیدکم، اپنی تدبیروں کو، جو کچھ کر سکتے ہو، اور یہ موقع اختلاف کا نہیں. ثم اتوا، پھر آ جاؤ تم سارے کے سارے، صفن، لائن لگا کر کے، صف لگا کر کے. وقد افلح، اور یقیناً کامیاب ہوا، الیوم، وہ، من استعلا، جو اونچا رہا، مطلب جو آج جیتا سو جیت گیا، جو یہاں گرا وہ کبھی اٹھے گا نہیں. قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقیا، یعنی جو آپ نے تقریر کی تھی اس کا اثر ہم پر ہوا تھا، لیکن چھوڑیے ان باتوں کو، آئیے مقابلہ کرتے ہیں. اما ان تلقیا، یا تو یہ بات ہو کہ آپ ڈالیں، و اما ان نکون، یا یہ بات ہو کہ نکون، ہم ہو جائیں، اول من القا، وہ پہلا شخص، من القا، جو ڈالے. بتائیے پہلے کون ڈالے؟ قال بل القوا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے بلکہ تم ہی ڈالو. اس پر وہ بحث آتی ہے کہ نبی نے یہ کیوں کہا کہ تم جادوگری پیش کرو. حضرات انبیاء کرام کے لیے تو مناسب نہیں، لیکن مقصد تو دیکھیے نا، تاکہ پہلے وہ باطل کو لوگوں کے سامنے پیش کر لیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حق دیکھیں وہ، تو لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں. فَإِذَا حِبَالُهُمْ، تو اچانک ان کی رسیاں، وَعَصِيُّهُمْ، عِصِيُّهُمْ، اور ان کی لاٹھیاں. اس سے معلوم ہوا کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں لائے تھے. اور ابن کثیر کو اللہ جزائے خیر دے، وہ کہتے ہیں ہر شخص اپنے ساتھ 2 لاٹھی اور 2 رسیاں لے کر آیا تھا. اور تھے کتنے؟ واللہ عالم. وہ کہتے 70,000 کی بھی روایت ہے، بڑی تعداد میں تھے. بہرحال 70,000 عربی میں ہوتا ہے زیادہ کے لیے. اب ہر ایک کے پاس 2 لاٹھیاں، 2 رسیاں، تو کتنے سانپ، کتنی سپنیاں بنی. یخیلوا، وہ خیال دلا رہی تھی، الیہ، موسیٰ علیہ السلام کی جانب، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہیں. ایسا خیال پیدا ہو رہا تھا ان کے دوڑنے سے موسیٰ علیہ السلام کی جانب کہ واقعتاً یہ سانپ اور سپنیاں بن گئی اور یہ دوڑ رہے ہیں. فاوجس، تو محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام نے، فی نفسہ، اپنے دل کے اندر، خیفتاً، ڈر. فاوجس، تو محسوس کیا. اوجسا کے لفظ میں محسوس کرنا نہیں بلکہ ڈرنا، لیکن چونکہ خیفتاً آگے آ رہا ہے تو اس لیے اس کا معنی ہوگا محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام نے، فی نفسی، اپنے دل میں، خیفتاً، ڈر کو. موسیٰ علیہ السلام نے کیوں ڈر محسوس کیا؟ وہ تو جانتے تھے اللہ کا اتنا بڑا معجزہ میرے پاس ہے. تو جواب دیا گیا اس لیے ڈر محسوس کیا کہ انہوں نے سانپ پیش کیا، اب میں اپنی لاٹھی ڈالوں گا تو یہ بھی سانپ بنے گی،
تو لوگ ایسا نہ ہو کہ معجزے میں اور جادوگری میں فرق نہ کر سکیں، کہیں گے ٹھیک ہے آپ نے بڑا سانپ بنایا، انہوں نے چھوٹے سانپ بنائے، مگر آخر سانپ ہی تو بنے۔ لیکن فرمایا نہیں، یہ سانپ نہیں بنے گا، کچھ اور بھی کرے گا۔ قلنا، ہم نے کہا لا تخف، مت ڈریے، اے موسیٰ علیہ السلام، انک انت الاعلی، بے شک آپ ہی بلند رہیں گے۔ والقی، اور ڈال دیجئے ما فی یمینک، جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف، نگل جائے گی، وہ ما صنعوا، جو انہوں نے کاریگری کی ہے سب کو نگل جائے گی۔ انما صنعوا کید ساحر، انما بے شک صنعوا، انہوں نے جو کاریگری کی ہے، ہوا کید ساحر، یہ چھپا ہوا یہاں، وہ جادوگروں کی تدبیر ہے، اور جادوگر جو بھی تدبیر کرے، ولا یفلح الساحر، اور کامیاب نہیں ہوتا ہے جادو کرنے والا، حیث اتا، جس جگہ سے وہ آئے، یعنی جب وہ نبوت کا مقابلہ کرتا ہے، نیک بندوں کا مقابلہ کرے، وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، ڈال دیا گیا جادوگروں کو، سجدن، سجدے میں ڈال دیا گیا، سورہ اعراف میں بھی گزرا، یعنی ان کے دل کے اوپر ایسا اثر ہوا اس معجزے کا، ایسا اثر ہوا کہ گویا کسی نے ان کو پکڑ کر کے سجدے میں ڈال دیا۔ القی السحرۃ، ڈال دیے گئے جادوگر، سجدن، سجدے میں، قالوا آمنا، انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، برب ہارون، حضرت ہارون علیہ السلام کے رب کو بھی مان گئے، وموسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مان لیا۔ قال آمنتم لہو، فرعون نے کہا آمنتم، کیا تم ایمان لائے ہو، لہو، اس کی وجہ سے، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دیتا۔ لگتا ہے کہ بد حواس ہو گیا، کوئی اور بات کہی نہیں جا سکی، تو اس نے کہا کہ چلو ایمان لانا بھی تھا تو مجھ سے پوچھ تو لیتے۔ انہ لکبیرکم، اب اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور الٹا الزام لگانے لگا، انہ، بے شک یہ، لکبیرکم، تم میں سے بڑا ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تم کو جادو سکھایا، تمہارا بڑا ہے، یعنی جس طرح جادوگروں میں کچھ چیلے ہوتے ہیں، کچھ گرو ہوتے ہیں، اسی طرح یہ تمہارا استاد ہے، اسی نے سکھایا، اور تمہارا پہلے سے یہ پلان ہے کہ پہلے تم نے استاد کو بھیجا، پھر تم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے، پھر اپنے منصوبے کے مطابق تم ہار گئے، وہ جیت گیا، فَلَأُقَطِّعَنَّ، تو ضرور بے ضرور میں کاٹوں گا ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف، مخالف جانب سے، اور خالی ہاتھ پیر کاٹ کے نہیں چھوڑوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور ضرور بے ضرور میں صلیب پر چڑھاؤں گا تم کو، سولی دوں گا، فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں میں، یعنی تنوں میں کھڑا کر کے جسموں میں کیلیں ٹھوکوں گا، وَلَتَعْلَمُنَّ، اور ضرور بے ضرور تم جان لوگے، اینا، کون ہے ہم میں سے، اشد، زیادہ سخت، عذاباً، سزا کے اعتبار سے، وَأَبْقَى، اور کون زیادہ باقی رہنے والا ہے، مطلب پتہ چل جائے گا تمہیں، تم اس سے ڈر گئے نا کہ مر کر کے تمہیں سزا ملے گی، ابھی پتہ چلے گا سزا کس کی سخت ہوتی ہے اور کس کی سزا دیر پا رہتی ہے۔ قالوا لن نثرک، اللہ کی شان، ابھی وہ جادوگر جو سورہ اعراف کے مطابق فرعون کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کچھ مزدوری ملے گی نہیں ملے گی، اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سن کر کے کچھ آپس میں اختلاف تو ہوا، دراڑ تو پڑی، مگر پھر تیار ہو گئے مقابلے کے لیے۔ لیکن جیسا اللہ نے ایمان عطا فرمایا تو ایمان کے سارے لوازمات عطا فرمائے، ایمان کی وہ غیرت اور ہمت بھی عطا فرمائی۔ قالوا، انہوں نے فرمایا، لن نؤثر، ہرگز ہم ترجیح نہیں دے سکتے، کا تجھ کو، علامہ، اس چیز پر، جاءنا، جو آ چکی ہمارے پاس، من البینات، واضح نشانیوں میں سے، ہم اس پر تجھے ترجیح نہیں دے سکتے، والذی، اور اس ذات پر ترجیح نہیں دے سکتے جس نے ہم کو پیدا کیا۔ یہ بھی ترجمہ صحیح ہے، لیکن دوسرا ترجمہ زیادہ مضبوط، وہ کیا کہ واو کے معنی قسم کے ہیں۔ دیکھیے واو کے تین معنی ہوتے ہیں، ایک معنی اور، ایک معنی حالانکہ، اور ایک معنی واو کیا ہوتا ہے، قسم ہے، والذی، قسم ہے اس ذات کی، الذی فطرنا، جس نے ہم کو پیدا کیا، فقضی، کر تو، فیصلہ کر، ما انت قاض، جو تو فیصلہ کرنے والا ہے کر، ہم نہیں گھبراتے تیرے سے، انما تقضی، بے شک تو فیصلہ کرے گا، ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں، تیرے فیصلے کا تعلق اسی سے، ہمیں مسئلہ آخرت کا ہے، اور اگر تو نہیں فیصلہ کرے گا، ہمیں قتل نہیں کرے گا، تو تب بھی تو ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ انا آمنا، بے شک ہم ایمان لے آئے، بربنا، اپنے رب پر، لیغفرا، تاکہ وہ بخشش کرے، لنا، ہمارے لیے، بخش دے ہمارے لیے، خطایانا، ہماری خطاؤں کو، وما اکرہتا، اور تاکہ وہ معاف کر دے، ما، اس چیز کو، اکرہتا، تو نے مجبور کیا، نہ ہم کو، علیہ، جس پر، وہ کس چیز پر تو نے ہم کو مجبور کیا، من السحر، جادو پر،
مگر جادو پر فرعون نے مجبور کیسے کیا تھا؟ بعد نے کہا کہ بہت سارے آنا نہیں چاہتے تھے، ان کو زبردستی لایا گیا، لیکن وہ کمزور بات ہے، چونکہ سب نے آ کر کے مزدوری مانگی۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سنی تو اس کے بعد لگتا ہے کہ یہ ہٹنا چاہتے تھے، تو قالو، انہوں نے کہا اس میں فرعون کے لوگ اور فرعون ہوگا کہ تم اس وقت میں جھگڑا کر رہے ہو، چلو تمہیں کرنا پڑے گا مقابلہ، اور یہ تو ملک کے لیے مصیبت کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، پوری قوم کا مسئلہ ہے، اور تم اس میں کمزوری دکھا رہے ہو۔ اسی کو انہوں نے کہا تاکہ معاف کرے اللہ تعالیٰ جس پر تو نے ہم کو مجبور کیا، یعنی جادو کرنے پر، واللہ خیر، اور تو نے کہا تھا کس کی سزا دیر پائے اور کون باقی رہنے والا ہے، تو کیا باقی رہے گا؟ نہ تو رہے گا نہ تیری سزا رہے گی، واللہ خیر، اللہ بہتر ہے، وابقا، اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یأتی ربہ، بات یہ ہے من، وہ شخص یاتی ربہ جو آئے گا اپنے رب کے پاس، مجرمن، اس حال میں کہ وہ مجرم ہوگا، فإن لہ جہنم، تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا، نہیں مرے گا وہ اس میں، ولا یحیا، اور نہ وہ زندہ ہوگا، ومن یأتہ، مرے گا کیوں نہیں، موت آئے گی نہیں وہاں کسی کو، جیے گا کیوں نہیں، وہ ہم سورہ ابراہیم میں پڑھ چکے، اس قدر سزائیں ہوں گی کہ لگے گا کہ اب مرا، لیکن یاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت، ومن یاتیہ، اور جو آئے گا اس کے پاس، مؤمنا، اس حال میں کہ وہ مومن ہوگا، قد عمل الصالحات، اس حال میں کہ اس نے نیک عمل کیے ہوں گے، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، لہم الدرجات العلی، علیۃ کی جمع، ان کے لیے اونچے اونچے درجے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیا ہیں اونچے درجے؟ جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہے اس آدمی کا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے اپنے آپ کو کفر و شرک سے پاک کیا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر جادوگروں کو ایمان نصیب ہو گیا، اور بہت بڑی تعداد، حضرت ابن کثیر کی روایت کو مان لیں تو